اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاب کے لیے درخواستیں مانگتے ہیں تو وہاں پہ انسان حیران ہوتا ہے۔ جوانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ حاضر ہوتی ہے، صلاحیت والے قابل جوان اس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرنے کے لیے خود سے حاضر ہوتے ہیں درخواست لے کے۔ صرف درخواست کی حد تک نہیں بلکہ ان سفارش کے لیے بھی تیار ہیں اور ساتھ رشوت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل جائے۔ عزیزان، دنیا میں دیکھیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی کمپنی میں ملازم بننے کے بعد کمپنی والے، ڈپارٹمنٹ والے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ آپ کو پکارتے ہیں تو بھی نوکر کے عنوان سے پکارتے ہیں اور خود کو اپنا بوس سمجھ کے، اپنا آپ کو مالک سمجھ کے توہین آمیز الفاظ میں آپ کو پکاریں گے۔ آپ کے آفس میں کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ ملازم ہیں، نوکر ہیں۔ لیکن عزیزان، آئیں خداوند عالم کی طرف۔ رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور کس انداز میں پکارتا ہے۔ خالق کائنات جو تمام قوتوں کا سرچشمہ ہے، تمام عزتوں کا سرچشمہ ہے، وہ پروردگار اپنے بندوں کو اپنی ملازمت کے لیے، اپنی نوکری کے لیے پکارتا ہے۔ لیکن کس خوبصورت انداز میں پکارتا ہے، کس عزت و احترام کے ساتھ پکارتا ہے۔ خداوند عالم سورہ مبارک صف کی آخری آیت میں اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، آئیں میری نوکری میں، لیکن کس خوبصورت انداز میں، کس عزت و احترام کے ساتھ پروردگار عالم بلاتا ہے۔ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو آپ لوگ خدا کے مددگار بنو، انصار اللہ بنو۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ آؤ میرے نوکر بنو۔ حق تو یہ ہے کہ خداوند عالم کی نوکری کرے، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم عزت دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں دین کے راہ میں آگے بڑھیں، خداوند عالم کے مددگار بنیں۔ لیکن اس میں ہم بہت ہی سست نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم کی نوکری کرنے، خداوند عالم کی مددگار بنتے وقت ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں مسجدیں خالی ہیں، مدرسے خالی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آئے عزیزان، خداوند عالم پکارتا ہے اور کس عزت و احترام کے ساتھ پکارتا ہے۔ فرماتا ہے کہ آؤ خدا کے مددگار بنو۔ ہر ایک جوان سے پکارتا ہے، اور خداوند عالم نے کوئی قید نہیں لگائی۔ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، آئیں کونوا انصار اللہ، خدا کے مددگار بنیں۔ لیکن یہاں پہ ہم بہت سست نظر آ رہے ہیں۔ اور جنہوں نے خداوند عالم کی آواز پہ لبیک کی ہے، خداوند عالم نے ان کو کتنی عزت دی ہے۔ خداوند عالم نے ان کو اپنا نوکر نہیں سمجھا، کہ سب مقام دیا ہے خالق کی کائنات نے۔ قرآن مجید میں ان آیات کو پڑھیں جن میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو مقام اور عظمت عطا کی ہے، تجلیل کے ساتھ بیان کی۔ انصار اللہ کا مقام خداوند عالم قرآن مجید میں کیسے بیان کر رہا ہے؟ سورہ مبارک مریم میں خداوند عالم بیان کر رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ دیکھو، جنہوں نے خدا کی مدد کی ہے، خداوند عالم ان عظیم الفاظ کے ذریعے سے ان کی تجلیل کر رہا ہے، ان کو نوکر نہیں سمجھ رہا ہے۔ اے میرے حبیب، قرآن مجید میں ابراہیم کی یاد کریں۔ ابراہیم صدیق و نبی ہے میرا۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے حبیب، قرآن مجید میں، کتاب میں موسیٰ کا یاد کریں، موسیٰ کا ذکر کریں۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ میرا مخلص بندہ ہے۔ دیکھیں رب العالمین کی مدد کرنے والوں کو خداوند عالم کس انداز سے یاد کر رہا ہے۔ وہ میرا مخلص بندہ ہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جنہوں نے خداوند عالم کی آواز پہ لبیک کی، جنہوں نے دین کی مدد کرنے کے لیے اپنا آپ کو آگے لایا، خداوند عالم نے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا، ان کو عزت دیا ہے، ان کو شرافت دیا، ان کو عزت و مقام عطا کیا ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں کہ خداوند عالم کہے کہ ان کو یاد کریں، بلکہ سورہ مبارک کے صافات میں خداوند عالم ہر ایک نبی کا نام لے کے سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ فرماتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ سلام ہو نوح پر، اور ہم اسی طرح ہی جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیں خداوند عالم فرماتے ہیں جو دین کی مدد کرتا ہے اس کو محسن سمجھتا ہے، اپنا احسان مند سمجھتا ہے۔ اور کیوں سلام بھیجتا ہے؟ صرف یہ نوح کے لیے نہیں ہے، جو بھی خدا کی راہ میں آئے، جو بھی خدا کی مدد کریں، خداوند عالم ان کے لیے سلام بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں انہو من عبادنا المؤمنین، وہ میرے مومن بندوں میں سے تھا، اس لیے ہم سلام بھیجتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین۔ خالق کائنات، رب الارباب درود و سلام بھیج کے فرماتا ہے کہ سلام ہو ابراہیم پر، سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین۔ موسیٰ اور ہارون پہ ہمارا سلام ہو، درود و سلام ہو، انہوں نے دین کی مدد کی ہے، انہوں نے دین کے ساتھ دیا ہے، خدا کے مددگار بن چکے۔ اور اسی طرح خداوند عالم سورہ مبارک صافات میں فرماتے کہ سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پہ، پیغمبر اور ان کی آل پہ درود و سلام ہو، جنہوں نے خدا کی مدد کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ آئے عزیزان، خداوند عالم اس عظمت کے ساتھ اپنے لیے منتخب کرتا ہے بندوں کو۔ ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ خدا کے مددگار بنو، ایک آیت میں خداوند عالم جنہوں نے خدا کی مدد کی ان کو درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور جو خدا کے مددگار بنے، خدا کتنی عزت دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو خدا کے مددگار بن کے، خدا کے مددگار بن کے خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، تو خداوند عالم کس خوبصورت انداز میں سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کی مدد کرتے ہوئے خدا کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں، آپ ان کو مردہ مت کہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، حقیقی زندگی انہوں نے پائی ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ لوگ شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کے بارے میں۔ یعنی ان کو مردہ کہنا بھی خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے ان کے اوپر، کہ ان کو مردہ کہیں جو خدا کے مددگار بن کے خدا کے راہ میں قتل ہو چکے ہیں۔ ان کو مردہ کہیں تو خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ صرف زبان پہ مردہ کہنا پہ نہیں، اس سے بھی بالا تر خداوند عالم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ آج جو خدا کی راہ میں قتل ہو چکے ہیں ان کو آپ مردہ کے گمان و وہم و گمان میں بھی نہ آ جائے کہ وہ مردہ ہیں، کہنا تو چھوڑیں، خداوند عالم فرماتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں، آپ کے خیال میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ دیکھیں خدا کی راہ میں جو آگے بڑھے، آج دین کے لیے ضرورت ہے جوانوں، آج اسی موبائل کے ذریعے سے آپ دین کی مدد کر سکتے ہو، لیکن اسی میں آپ اکثر و بیشتر یہی ہیں جوان ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے ہر قسم کی ویڈیو آڈیو شیئر کر رہے ہیں، لیکن دین کی مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں آئیں دین کی مدد کریں، اور جو دین کی مدد کرے گا دین کے راہ میں سرخرو ہے، عزت ہے، اور کتنی عزت دے رہے ہیں خداوند عالم۔ اگر خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو خداوند عالم کس خوبصورت انداز میں اس کو یاد کرتے ہوئے فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟ کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو خداوند عالم کس بہتر انداز میں تجلیل کرتے ہوئے فرماتے آپ اس کو صدقہ نہیں دے رہے ہو بلکہ خدا کو قرض حسنہ دے رہے ہو۔ وہ غنی و بے نیاز خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ پیسے جو آپ نے فقیر کے ہاتھ میں دیے ہمارے پاس قرضہ ہے حسنہ ہے، وہ صدقے کے طور پہ آپ نے ادھر دیے، ہمارے پاس وہ قرض حسنہ ہے، ہم آپ کو واپس پلٹائیں گے اور کتنا گنا زیادہ کر کے پلٹائیں گے۔ آئے خدا کی مدد کے لیے عزیزان، آپ گھنٹوں آپ موبائل میں لگے ہیں، ٹک ٹاک کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور پب جی کھیلتے ہیں، آئیں وہ وقت لگائیں دین کی ترویج کے لیے۔ آج دین کے آپ کی ضرورت ہے دین کے لیے۔ دیکھیے معاشرے میں کفر و فساد و منکرات سے بڑھ چکی ہے دنیا۔ ابھی دیکھیں چین میں 1.5 ارب آبادی ہے جو اپنے خدا کو نہیں جانتے، خالق کی معرفت سے محروم ہے۔ انڈیا میں دیکھیے اردو زبان آپ کی ہم زبان لوگ ہیں، ایک ارب سے زائد آبادی جانوروں کی پرستش کر رہی ہے۔ آئیں خدا کے مددگار بن کے آپ خدا کی نوکری کرنا شروع کریں گے، خدا عزت دے گا۔ آئیں آپ ہر طریقے سے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کریں، دن رات وقف کریں اپنی زندگی کو۔ عزیزان ہمیں صرف اور صرف کھیل کھیلنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے خدا نے نہیں بھیجا ہے، خدا نے بھیجا اس لیے کہ خدا کے مددگار بن کے دنیا کے کونے کونے تک توحید کا پیغام پہنچ جائے۔ اور خدا نے کس خوبصورت انداز میں ان کو چنا ہے جو خدا کی راہ میں آتے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی نوکری میں ان کو لیا تو پھر کس بہترین الفاظ کے ذریعے سے ان کی تجلیل کر رہا ہے اس دنیا میں۔ سورہ مبارک فصلت میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو بس خدا ہے، ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں عزت دینے والا ہمارا خدا ہے، اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر خدا کی نوکری میں انہوں نے استقامت دکھایا، پھر دین خدا کی مدد میں استقامت دکھایا، تتنزل علیہم الملائکہ، خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور ملائکہ نازل ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب خدا کی نوکری شروع کی ہے، اب مت ڈرو، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی آپ کو بشارت دیں جو خدا نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے وعدہ دیا ہے۔ اس کے بعد خوشخبری دیتے ہوئے یہ فرشتے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آپ نے خدا کی نوکری اختیار کی ہے، خدا کی غلامی اختیار کی ہے تو آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم اور ہمارے فرشتے آپ کی اس دنیا میں اور آخرت میں ولی اور دوست ہیں، سرپرست ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ سب چیزیں ملیں گی جن کے آپ کو پسند ہے، شوق ہے، وہ ملیں گی آپ کو، جس چیز کو آپ وہاں پہ چاہو گے آپ کے لیے حاضر ہوگا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ سب کچھ آپ کو غفور رحیم پروردگار کی طرف سے ملا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں آپ نے پروردگار کی نوکری اختیار کی تھی۔ آئے پروردگار کی نوکری میں ایک دفعہ آگے دیکھیں کتنی عزت ہے۔ پروردگار عالم کی غلامی میں نوکری میں آ جائیں گے تو خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے مومنین کی مدد کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ سورہ روم میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ مومن کو ہم کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مومن کو کبھی درود بھیجتا ہے، کبھی سلام بھیجتا ہے، کبھی مومن کے نام کو بلند رکھتا ہے، اور عزت خداوند عالم نے خاص کی ہے جو خدا کی نوکری کرے ان کے لیے۔ سورہ منافقون میں دیکھیں وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ میں جب جنگ تبوک کے لیے گئے پیغمبر پاک کے ساتھ جو دین کی مدد کر رہے تھے، خدا کی نوکری کر رہے تھے،
اب مدینہ میں جو بیٹھے ہوئے منافق، انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے اپنا آپ کو عزیز بنائیں، اب جنگ تبوک سے آئیں گے تو ہم ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ خداوند عالم نے اعلان کیا، کہا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت تو بس صرف خدا کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ منافق لوگ نہیں جانتے کہ عزت خاص ہے خدا کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ عجیب ہے عزیزان، خدا کتنی عزت دیتا ہے۔ خداوند عالم فرماتے جو عزت خدا کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہی عزت رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہی عزت جو خدا کے لیے ہے، وہ خالق کائنات کے لیے خاص کرتا ہے، مومنین کے لیے وہ عزت ہے۔ آج وہ عزت اگر کمانا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں یہ فضول کام، آئے خدا کی نوکری، آئے خدا کی مدد کے لیے۔ خداوند عالم پکار رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، خدا کے مددگار بنے۔ عزیزان کب تک ہم اس طرح رہیں، زندگی گزاریں؟ آئے آگے بڑھیں، خدا کے مددگار بنیں۔ خداوند عالم نے اعلان کیا کہ جو بھی خدا کی نوکری میں آئے گا وہ نوکر نہیں بنے گا، وہ عزیز بنے گا، وہ خدا کا مددگار انصار اللہ بنے گا۔ اور جنہوں نے خدا کی نوکری کی، دیکھو آج معاشرے میں ان کا نام ہے، وہی عزت دار ہیں۔ معاشرے میں دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی وقف کی خدا کی مدد کے لیے، آج دیکھیں اس کا نام۔ آیت اللہ، دوسرے مراجع اعظام، مجتہدین اعظام کو دیکھیں جنہوں نے زندگی وقف کی خدا کی مدد کے لیے، آج ان کے دنیا سے رخصت ہوئے سالوں سال گزر چکے ہیں۔ شیخ اعظم انصاری دیکھیں ہر مدرسے میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کا نام بڑے عظمت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ شہید اول کو دیکھیں، شہید ثانی کو دیکھیں، معاشرے کے عظیم علماء اور فقہاء کو دیکھیں جنہوں نے زندگی وقف کی خدا کے لیے، اور خدا نے ان کو عزت دی اور ان کو قائم و دائم رکھا ہے۔ عزیزان ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے خدا کی مدد کے لیے، اور خدا نے ہر ایک کو پکارا ہے۔ آئیں آگے بڑھیں اور دیکھیں جو بھی آئیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فرعون کے گھر کے اندر جو کفر کا سب سے بڑا جو ہے نا بت تھا، فرعون نے خود سے اعلان کیا کوئی خدا نہیں ہے، وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہا، اس فرعون کے گھر میں اور اس کی بیوی بھی خدا کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ خدا نے کس طرح تجلیل کیا، صرف فرعون کی نہیں، فرعون کی بیوی کی نہیں، بلکہ فرعون کی بیوی کو صرف مومن نہیں کہا بلکہ مومنین کے لیے اسوہ حسنہ بنائے قرآن مجید میں۔ سورہ مبارک تحریم میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اس خداوند عالم مثال دے رہا ہے تمام مومن مومنات کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی نے کفر کو چھوڑ کے خدا کی نوکری اختیار کرتے ہوئے کہا پروردگارہ مجھے فرعون کے عمل سے بیزاری ہے، مجھے نجات دے فرعون سے، اور مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنائے، اور خدا نے ان کی دعا قبول کی۔ عزیزان یہاں پہ جو بھی آئے خداوند عالم کی درگاہ میں آنے کے بعد وہ عزیز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سلمان فارسی فارس سے گئے تھے خدا کی مدد کے لیے، رسول خدا کی مدد کے لیے، رسول خدا نے اس کو کیا کہا السلمان من اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے، میرے گھر کے افراد میں سے۔ آج یہ راستہ کھلا ہے عزیزان، عزت کا راستہ، خصوصاً میرے جوان، یہ وقت خدا کی مدد کے لیے ہے، دین کی مدد کے لیے ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خدا دنیا و آخرت میں خداوند عالم کی نوکری میں، خداوند عالم کی مدد میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔